بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شعبہ فاصلاتی دینی تعلیم، ڈسٹینس لرننگ ریلیجیس ایجوکیشن، والیوم نمبر 19۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ جب علم حاصل ہو جائے تو عمل کرو۔ نہج البلاغہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ خطرناک سانپ اس کے کسی مومن بھائی کی طرف لپک رہا ہے اور اسے کاٹنے والا ہے، پھر بھی یہ شخص اپنے اس بھائی کو ہوشیار نہ کرے یہاں تک کہ وہ سانپ اسے کاٹ کر مار ڈالے، تو یہ شخص اس کے خون سے بری ذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کو دیکھے کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور اسے گناہ کے انجام سے خبردار نہ کرے یہاں تک کہ وہ گناہ میں ڈوبتا چلا جائے، تو یہ شخص بھی اس کے گناہ میں شریک جرم قرار دیا جائے گا۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا، جس نے اپنی زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا، اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ خدا کی بارگاہ میں علم دین کو بقدر ضرورت حاصل نہ کرنے کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ آج کل کی مصروفیت اور تیز رفتار زندگی کا بہانہ بنا کر کوئی علم سے پہلو تہی نہیں کر سکتا۔ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اگر نوجوان و بچے روزانہ اوسطاً 10 سوالات کے جوابات یاد کریں تو ایک ماہ میں 300 اور ایک سال میں تقریباً 3600 سوالات کے جوابات انہیں یاد ہو جائیں گے۔ سوالات کچھ اس انداز سے ترتیب دیے گئے ہیں جو تقریباً ہر پہلو زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہوں، مثلاً فقہی مسائل، عقائد، عملی اخلاقیات، معلومات عامہ، قرآن مجید، تاریخ اسلام، منتخب آیات و احادیث کی تشریح، احادیث معصومین علیہم السلام، رسول خدا اور ائمہ کے متعلق معلومات اور ان کی سیرت، علماء اعلام کے متعلق معلومات، بہت سے اعمال کے فضائل، آداب اسلامی سے متعلق معلومات، مقدس مقامات کے متعلق معلومات، رسول خدا و ائمہ کے اصحاب کے متعلق معلومات، کتب بینی کے شوق کو بیدار کرنے کے لیے کسی کتاب کے متعلق کوئی معلوماتی بات، بعض کتابچوں میں کریٹیو رائٹنگ تاکہ تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوں اور نوجوانوں بچوں کی سوچ اور تحریر میں بہتری آئے۔ اوسطاً روزانہ فقط 10 سوالات کے جوابات یاد کرنے ہوں گے۔ امید ہے کہ اس سلسلے میں مومنین نوجوانوں اور بچوں کی مدد کر کے مدرسے کے مشن کو آگے بڑھانے میں تعاون کریں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ایسے مددگار مہیا کرنے میں ممدوح و معاون ہوں گے کہ جو علم و معرفت سے آراستہ ہوں۔ والسلام، انتظامیہ مدرسۃ القائم علیہ السلام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر کے دروازے کے بیرونی حصے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے تو وہ ہلاکت سے محفوظ رہے گا۔ تصویری فقہی مسائل۔ نمبر 1، یہ میت آیت اللہ فاضل لنکرانی کی ہے۔ بتائیے کون سی امام معصوم کو ایسا کفن دیا گیا تھا جس پر پورا قرآن تحریر تھا؟ جواب، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ نمبر 2، بتائیے خلاف قانون بجلی چوری کرنا کیسا عمل ہے؟ جواب، جائز نہیں ہے۔ بتائیے کیا پاؤں کو کسی بلند جگہ پر رکھ کر اس کا مسح کیا جا سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں۔ بتائیے نمبر 4، بتائیے کیا میت کی پیٹھ کو قبر کی دیوار سے لگا کر قبلہ رخ کرنا واجب ہے؟ جواب، جی ہاں، کیونکہ میت کو قبر کی زمین پر چت لٹانا حرام ہے۔ نمبر 5، قنوت پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا کیسا عمل ہے؟ جواب، مکروہ ہے۔ مقدس مقام پہچانیے۔ بتائیے کون سے امام معصوم کی زری کے اطراف مخصوص فاصلے میں مسافر کو اختیار ہے کہ مسافر کو اختیار ہے کہ 4 رکعتی نماز کو چاہے تو قصر کر کے پڑھے یا پوری 4 رکعت پڑھے؟ جواب، امام حسین علیہ السلام کی زری مبارک کے اطراف میں یعنی حائر حسینی میں۔ آیت اللہ تقی بہجت۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کم سنی میں علم حاصل کرو تاکہ بڑے ہو کر سرداری کرو۔ بتائیے یہ کون سا بابرکت پتھر ہے؟ نمبر 1، جس کو پہننے سے سکون قلب اور مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، غصہ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، سحر و جادو کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، دل نرم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔
نمبر 6 ناگہانی موت سے بچاتا ہے۔ نمبر 7 فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 8 یہ وہ پہلا پتھر ہے جس نے خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا اقرار کیا۔ نمبر 9 اس کو پہننے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 10 اس کے پہننے والے کی نماز 40 درجہ بلند ہوتی ہے۔ جواب وہ بابرکت پتھر عقیق کیا؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کی تمنا رکھتا ہے جبکہ موت اس کی تلاش میں ہے۔ امام خمینی کے پوتے کی آیت اللہ سستانی کی نواسی سے شادی۔ امام خمینی کے پوتے حجت الاسلام سید علی خمینی کی شادی جولائی 2008 میں آیت اللہ سستانی کی نواسی کے ساتھ نجف اشرف میں انجام پائی۔ آیت اللہ سستانی نے یہ نکاح خود پڑھا۔ سید علی خمینی کی زوجہ آیت اللہ سستانی کے داماد حجت الاسلام جواد شہرستانی کی بیٹی ہیں جو کہ ایران میں آیت اللہ سستانی کے وکیل خاص ہیں۔ یہ عظیم شہر پہچانی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے متعلق حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ظالم و جابر بھی اس کے بارے میں کوئی برا ارادہ کرتا ہے خدا اسے ایسا پگھلا دیتا ہے جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شہر کے رہنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اس شہر کے رہنے والوں پر خدا کا سلام ہو، یہاں کے لوگ فقہاء، علماء اور بافہم ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس شہر کے ایک دور کے متعلق فرمایا کہ شہر والوں میں سے ایک شخص لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا، اگر وہ گروہ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے تو فولاد کی مانند ہوں گے، وہ جنگ سے نہیں اکتائیں گے۔ ائمہ نے اس شہر کو اپنا حرم قرار دیا ہے۔ جنت کے 8 دروازے جس میں سے ایک اہل قم کے لیے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ اس شہر کے رہنے والے ہمارے قائم کے ناصر و مددگار اور ہمارے حق کے مبلغ ہیں۔ جواب عظیم شہر پہچانیے اور وہ شہر ہے شہر قم، ایران۔ فضائل و مصائب محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ السلام نمک منبر ہیں۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی۔ امام زمانہ علیہ السلام۔ سوال وہ کون سے امام معصوم تھے جو نماز ظہر کی تعقیبات میں امام مہدی کے لیے کامل ترین دعا کیا کرتے تھے؟ جواب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سوال ظہر کے بعد عام لوگوں کے ساتھ اور اپنے کارکنوں کے ساتھ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا کیا رویہ ہوگا؟ جواب حضرت حجت عام لوگوں پر بہت مہربان ہوں گے اور اپنے کارکنوں پر بہت سے کاموں کی انجام دہی میں سخت ہوں گے۔ سوال امام زمانہ کی سیرت معصومین میں سے کس معصوم کی سیرت کے سب سے زیادہ مشابہ ہے؟ جواب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال حضرت امام زمانہ ظہور کے بعد کس چیز کی مدد سے یہودیوں کو اسلام لانے کے لیے قائل کریں گے؟ جواب آپ توریت کے اصل نسخوں کو شام کے پہاڑوں سے نکال کر انہیں اسلام کے لیے قائل کریں گے۔ سوال روایت میں حضرت آدم سے لے کر امام زمانہ کے ظہور تک کس فتنے کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے؟ جواب دجال کے فتنے کو۔ سوال روایت میں امام زمانہ غیبت امام زمانہ میں سب سے افضل ترین عمل کس کو قرار دیا گیا ہے؟ جواب حضرت امام زمانہ کے ظہور کے انتظار کو۔ علماء فرماتے ہیں کہ طالب علموں کو روزانہ کم از کم ایک بار زیارت جامع صغیر ضرور پڑھنی چاہیے۔ سوال امام زمانہ کے حوالے سے وہ کون سی دعا ہے جو خاص طور پر 4 موقعوں عید قربان، عید فطر، عید غدیر اور روز جمعہ پڑھنے کی بہت تاکید ہے؟ جواب دعائے ندبہ۔ سوال بتائیے یوسف زہرا کس امام معصوم کو کہا جاتا ہے؟ جواب امام زمانہ علیہ السلام کو۔ سوال حضرت عیسیٰ کا امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا واقعہ کس جگہ پیش آئے گا؟ جواب القدس، فلسطین میں۔ سوال وہ کون سا سورہ ہے جس کی مسلسل تلاوت فتنہ دجال سے محفوظ کرتی ہے؟ جواب سورہ کہف۔ سوال امام زمانہ کی غیبت کے دنوں میں ان کی تنہائی کے انیس و جلیس کون ہیں؟ جواب حضرت خضر علیہ السلام۔
سوال امام زمانہ اور امام جواد میں کیا مشابہت ہے؟ جواب دونوں اپنے والد کی اکلوتی اولاد ہیں اور ان کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ علماء بعمل یہ مراجع کی غیبت دراصل امام زمانہ کی غیبت کی طرح ہے اور خدا کی سخت ناراضگی کا سبب ہے۔ آیت اللہ حجت کوہ قمری۔ سوال امام زمانہ علیہ السلام کا شاعر کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ جواب ابن حرومی۔ سوال امام حسن عسکری کے غسل و کفن و دفن کے فرائض امام زمانہ کے کون سے نائب نے انجام دیے؟ جواب پہلے نائب عثمان ابن سعید نے۔ سوال بتائیے امام زمانہ میں حضرت آدم و نوح میں کیا مشابہت ہے؟ جواب طول عمر۔ سوال امام زمانہ کے 4 نائبین میں کون سے نائب ایرانی تھے؟ جواب حسین ابن روح۔ سوال زیارت آل یاسین کس امام معصوم سے مروی ہے؟ جواب امام زمانہ علیہ السلام سے۔ سوال اس مشہور زیارت امام حسین کا کیا نام ہے جو امام زمانہ علیہ السلام سے مروی ہے؟ جواب زیارت ناہیہ۔ معلومات عامہ۔ سوال مومن آل فرعون کس عظیم شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت ذقیل علیہ السلام۔ سوال تقیہ میرا دین ہے اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے، یہ حدیث کس امام سے مروی ہے؟ جواب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ سوال کیا یہ بات صحیح ہے کہ تقیہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، اب یہ دور تقیہ کا نہیں ہے؟ جواب یہ بات غلط ہے اور تقیہ کا حکم ویسے ہی برقرار ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ استاد کی بے احترامی بلکہ احترام میں کمی بلکہ استاد سے بدگمانی سے بھی علم میں برکت و نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال مصر کی مشہور یونیورسٹی جامعۃ الازہر کے کس وائس چانسلر نے شیعوں کے مسلمان ہونے کا باقاعدہ فتویٰ جاری کیا تھا؟ جواب شیخ محمود شلتوت۔ سوال کیا اعتکاف عورتیں بھی کر سکتی ہیں؟ جواب جی ہاں۔ سوال کیا عورتیں اعتکاف گھر میں کر سکتی ہیں؟ جواب گھر میں اعتکاف کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ سوال کیا کسی امام بارگاہ میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال کیا اعتکاف میں باتیں کرنا، سونا، مطالعہ کرنا وغیرہ جائز ہے؟ جواب جی ہاں جائز ہے۔ سوال وہ کون سا فرقہ ہے جس کے مطابق رمضان کا مہینہ ہمیشہ 30 دن کا ہوتا ہے؟ جواب بورا فرقہ۔ آیت اللہ سستانی بحث میں احتیاط و احترام کے بہت قائل ہیں، خواہ مخاطب کمزور اور بے بنیاد دلائل ہی کیوں نہ دے رہا ہوں۔ سوال وہ کون سا غیر شیعہ فرقہ ہے جس کی اذان شیعوں کی طرح ہے؟ جواب بورا فرقہ۔ سوال بورا حضرات کتنی قسم کی زکوٰۃ کے قائل ہیں؟ جواب 6 قسم کی۔ سوال بورا فرقہ والے اپنے اماموں کے جانشینوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب داعی کہتے ہیں۔ سوال بورا فرقہ والوں کا نماز جمعہ کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ جواب وہ نماز جمعہ کا یکسر انکار کرتے ہیں۔ سوال بوریوں کی نماز کا اختتام کس طرح ہوتا ہے؟ جواب وہ رسول خدا مولا علی اور حضرت فاطمہ اور اپنے 21 اماموں کا نام لیتے ہیں۔ سوال بوری فرقے کی دعاؤں کی کتاب کا کیا نام ہے؟ جواب صحیفۃ الصلاۃ۔ سوال بورا فرقے میں مہر کی رقم کتنی مقرر کی جاتی ہے؟ جواب 11 روپے۔ سوال وہ کون سا پتھر ہے جسے میت کے منہ میں رکھا جاتا ہے؟ جواب عقیق۔ میں رات کی ابتدا سے جو مطالعے میں مشغول ہوتا اور پھر سر اٹھاتا تو دیکھتا کہ سپید سحر نمودار ہو گیا اور رات گزرنے کا احساس بھی نہ ہوتا تھا۔ آیت اللہ حسین بروجردی۔ روزے کے مسائل۔ سوال صحیح اور غلط پر نشان لگائیے۔ نمبر 1، کیا چند لوگوں کا فطرہ ایک ہی مستحق فطرہ کو دیا جا سکتا ہے؟ جواب صحیح۔ نمبر 2، کیا یہ بات صحیح ہے کہ فطرے کے لیے نکالے گئے پیسوں کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے؟ صحیح۔ نمبر 3، روزے میں اگر خون کا عطیہ دینا کمزوری کا باعث ہو تو یہ عمل مکروہ ہے؟ صحیح۔ نمبر 4، روزے میں دانتوں کا علاج کروانا جائز ہے چاہے معلوم ہو کہ خون نکلے گا؟ صحیح۔ نمبر 5، اگر کوئی روزے میں بھول کر کچھ کھا پی رہا ہو تو اسے بتانا ضروری ہے کہ تمہارا روزہ ہے؟ غلط۔ سوال اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ روزہ میرے لیے بہت نقصان دہ ہے پھر بھی وہ روزہ رکھ کر پورا کر لے تو کیا روزہ مانا جائے گا؟ جواب روزہ صحیح نہ ہوگا اور بعد رمضان اس کی قضا ضروری ہے۔ سوال غیر سید اگر غلطی سے سید کو فطرہ دے دے تو کیا کرے؟ جواب اگر ممکن ہو تو اس سے واپس لے لے ورنہ الگ پیسوں سے دوبارہ فطرہ نکالے۔
ظاہر کی درستگی باطن کی صحت کا پتہ دیتی ہے۔ سوال: کیا یہ صحیح ہے کہ بعض مراجع نے روزے دار کے لیے خوشبودار پھول سونگھنا مکروہ قرار دیا ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: اگر کوئی دوران سفر مر جائے تو اس کے سفر کے ایام کے روزوں کی قضا کروانا ضروری ہے؟ جواب: جی نہیں۔ اصحاب معصومین: جناب فضہ۔ سوال: بتائیے حضرت فضہ کا حضرت رسول خدا کی خدمت میں آنے سے پہلے کیا نام تھا؟ جواب: نوبیہ۔ سوال: روایات کے مطابق حضرت فضہ کون سے خاص فن میں ماہر تھیں؟ جواب: کیمیا گری، کیمسٹری۔ سوال: بتائیے وہ کون سا سورہ ہے جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوا جس میں حضرت فضہ بھی شامل تھیں؟ جواب: سورہ حلقہ۔ سوال: بتائیے اسی سورہ حلقہ میں لفظ فضہ کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 3 بار۔ رزق حرام کھلا کر نیک اولاد کی توقع کرنا دیوانے کا خواب ہے۔ سوال: حضرت فضہ کا عقد بعد وفات فاطمہ امیر المومنین نے کس سے کیا؟ جواب: غلام سلبہ سے۔ سوال: سلبہ کے انتقال کے بعد حضرت فضہ کا عقد کس سے ہوا؟ جواب: سلیک سے، جس سے ان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ سوال: حضرت فضہ نے کتنے سال فقط قرآن کے کوئی کلام نہ کیا؟ جواب: 22 سال۔ سوال: حضرت فضہ کی اس نواسی کا نام بتائیے جو اپنے زہد و عبادت میں سب سے زیادہ مشہور تھیں۔ جواب: شکیلہ۔ سوال: حضرت فضہ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب: شام کے قبرستان باب الصغیر میں۔ سوال: بتائیے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کے غسل و کفن کے فرائض کس شخصیت نے انجام دیے؟ جواب: حضرت فضہ نے۔ تاریخ: سوال: حضرت علی اصغر کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: عبداللہ، لیکن آپ علی اصغر کے نام سے مشہور ہوئے۔ آیت اللہ حسین بروجردی تاجروں سے کہتے تھے کہ تجارتی معاملات میں استخارہ نہ کیا کریں کیونکہ نقصان کی صورت میں خدا پر توکل اور یقین کمزور پڑ سکتا ہے۔ سوال: بتائیے وہ کون سی نہر ہے جس کا پانی تمام پانیوں کا سردار ہے؟ جواب: نہر فرات۔ سوال: بتائیے ہر رات دریائے فرات میں کس چیز کی خوشبو ملائی جاتی ہے؟ جواب: روایات میں جنت کی خوشبو ملانے کا ذکر ہے۔ سوال: روایت کے مطابق جو دریا خود حضرت جبرائیل نے کھود کر جاری کیے ہیں ان میں سے کم از کم 3 کے نام بتائیے۔ جواب: دریائے فرات، دریائے دجلہ اور دریائے نیل۔ سوال: بتائیے وہ کون سے امام تھے جنہوں نے سب سے پہلے خاک شفا پر سجدہ کرنا شروع کیا؟ جواب: حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ سوال: عراق میں وہ کون سی مسجد ہے جہاں مسجد بننے سے پہلے حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم کا گھر ہوا کرتا تھا؟ جواب: مسجد سہلہ۔ سوال: امام زمانہ کے دور میں جو مسجد کوفہ میں تعمیر ہوگی اس کے کتنے دروازے ہوں گے؟ جواب: 1000 دروازے۔ علم فقہ کے بغیر عبادت کرنے والا اس گدھے کی مانند ہے کہ جو اپنی کھوٹی پر بندھا چکر لگا رہا ہے لیکن اپنے مقصد تک نہ پہنچ سکے۔ فقہی مسائل۔ سوال: کیا غسل جمعہ کر کے وضو کے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: امام خمینی اور آیت اللہ خامنائی نہیں پڑھ سکتے، وضو کرنا ضروری ہوگا۔ آیت اعظام خوئی سستانی، زنجانی، واحد خراسانی پڑھ سکتے ہیں۔ سوال: علم کے بغیر فتویٰ نہ دینا اور نہ ملائکہ کی لعنت کے ورنہ ملائکہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرو گے، یہ حدیث کس معصوم کی ہے؟ جواب: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: امام محمد باقر علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کو اپنے کس صحابی سے مسائل فقہ دریافت کرنے کا حکم دیتے تھے؟ جواب: حضرت ابان بن تغلب سے۔ سوال: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں کو اپنے کس صحابی سے دینی مسائل کے دریافت کرنے کا حکم دیتے تھے؟ جواب: حضرت ابو بصیر۔ سوال: امام علی رضا علیہ السلام لوگوں کو اپنے کس صحابی سے دینی احکام سیکھنے کا حکم دیتے تھے؟ جواب: حضرت یونس ابن عبد الرحمن۔ سوال: کیا ایک مجتہد اپنے سے علم میں بڑے مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں۔ محدث نعمت اللہ جزائری نے آنکھیں خراب ہونے پر تمام ائمہ کی قبور کی مٹی کو سرما بنا کر آنکھوں میں لگایا اور بینائی بحال ہو گئی۔ سوال: عدۃ الاصول میں یہ قول کس عظیم عالم دین کا ہے کہ میں نے شیعوں کو امام علی علیہ السلام کے زمانے سے آج تک
ہمیشہ اسی طرح دیکھا ہے کہ وہ فقہا کے پاس جا کر احکام و عبادات کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور یہ بزرگ فقہا بھی انہیں جواب دیتے ہیں اور فتوے پر عمل کا راستہ بتاتے ہیں۔ جواب شیخ طوسی: سوال، اگر فقہا کے فتووں میں اختلاف ہو تو امام صادق علیہ السلام نے وسائل الشیعہ میں تقلید کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بتائی ہے؟ جواب: امام صادق علیہ السلام نے اس مسئلے کا یہ حل فرمایا کہ ان میں سے جو عالم ہو اور زیادہ متقی ہو اس کی طرف رجوع کریں۔ سوال: کیا اولاد کے لیے ضروری کہ اس کے والدین جس کی تقلید میں ہوں وہ بھی ان کی ہی تقلید کرے؟ جواب: جی نہیں، یہ لازم نہیں ہے، ہر شخص اپنی تحقیق کر کے تقلید کرے۔ سوال: بتائیے، مدینہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو مدرسہ قائم کیا تھا اس میں کتنے طالب علم حاصل کرتے تھے؟ جواب: 4000۔ آیت اللہ سستانی فتویٰ دینے میں تاریخ پر بہت گہری نظر رکھنے کے قائل ہیں۔ سوال: موجودہ زندہ مراجع میں سے کسی ایسے مراجع کا نام بتائیے جو احتیاط واجب میں دوسرے مراجع کی طرف رجوع کی اجازت نہیں دیتے۔ جواب: آیت اللہ شبیری زنجانی۔ نماز کے فقہی مسائل۔ سوال: کیا واجب نمازوں کے نافلے کی قضا پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: اگر وقت پر نہ ادا کیے جائیں تو مستحب ہے کہ قضا کی جائے۔ سوال: کیا نماز عشاء کی 2 رکعت نافلہ جو بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے اسے کھڑے ہو کر 1 رکعت کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: کیا نافلہ یا مستحب نمازوں میں الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: ضروری نہیں، البتہ اگر کسی نماز میں کوئی خاص سورہ یا خاص آیت پڑھنا ہو تو وہ پڑھی جائے۔ سوال: مستحب نمازوں میں سے کسی مخصوص سورہ کو پڑھنے کے لیے قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: مستحب نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ آواز میں؟ جواب: اختیار ہے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ بہترین مصروفیت و مشغلہ بچوں کی تربیت ہے۔ سوال: کیا مستحب نمازیں بغیر کسی مجبوری کے بھی بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: نماز عصر کے 4 رکعت نافلہ کے بجائے 2 رکعت بھی پڑھے جا سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کیا نماز غفیلہ نافلہ مغرب کی جگہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: نماز غفیلہ نافلہ مغرب کی جگہ نہیں لے سکتی، البتہ تداخل جائز ہے۔ سوال: کیا نماز شب میں نماز شفا اور نماز وتر کو جمع کیا جا سکتا ہے، یعنی دونوں ملا کر 3 رکعت پڑھی جائیں اور نماز کے آخر میں ایک سلام پر دونوں نمازیں ختم کی جائیں؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کیا یہ جائز ہے کہ نافلہ نمازوں میں الحمد کے بعد مکمل سورہ پڑھنے کی بجائے کسی سورہ کی چند آیات مستحب کی نیت سے پڑھی جائیں؟ جواب: جائز تو ہے، مگر بہتر ہے کہ ایک مکمل ہی سورہ پڑھا جائے۔ سوال: کیا نماز میں سورہ حمد کی بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: اگر کوئی تشہد میں درود پڑھنے کے بعد عجل اللہ فرجہم پڑھے تو کیا صحیح ہے؟ جواب: کوئی حرج نہیں، البتہ مستحب ہے کہ تشہد کے بعد وہ تقبل شفاعت و رفع درجتہ پڑھے۔ ائمہ کے پاس تمام انبیاء و ملائکہ کے علوم موجود ہیں۔ ہر شب جمعہ بلکہ ہر روز اور ہر گھڑی اور ہر آن ان کے علوم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ سوال: اگر سجدے میں پاؤں کے انگوٹھوں کے علاوہ کچھ اور انگلیاں بھی زمین پر لگی ہوں تو کیا نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ جواب: جی نہیں، نماز صحیح ہے۔ سوال: اگر سر کے چند بال پیشانی اور سجدہ کے درمیان آ جائیں تو کیا سجدہ صحیح ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: اگر امام جماعت کسی عذر کی وجہ سے تیمم سے نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں۔ متفرق فقہی مسائل۔ سوال: اگر ماں باپ کسی کی غیبت کر رہے ہوں تو کیا انہیں روکنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کیا نہاتے وقت کسی سورہ کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ جواب: کوئی حرج نہیں۔ سوال: کیا جانور ذبح کرنے والے کے لیے خود بھی روبہ قبلہ ہونا ضروری ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: کیا وضو میں بہت زیادہ پانی بہانا اسراف ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کیا وضو میں پانی کا اسراف کرنے سے وضو باطل ہو جاتا ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: وضو میں کتنا پانی خرچ کرنا چاہیے؟ جواب: مستحب ہے کہ وضو کا پانی تقریباً 3 پا ہو، 1 مد۔ سوال: غسل کے لیے کتنا پانی ہونا چاہیے؟ جواب: مستحب ہے کہ غسل کا پانی 1 سا ہو، یعنی تقریباً 3 کلو، اس سے زیادہ بھی خرچ ہو سکتا ہے مگر بہتر ہے کہ پانی کم خرچ کیا جائے۔ سب ائمہ خدا ہی کی راہ میں شہید ہوئے مگر امام جواد راہ علم کے شہید ہیں۔ آپ کے علم و فضل سے حسد کر کے لوگوں نے آپ کو شہید کیا۔ آیت اللہ بہجت۔
سوال: کیا مچھلی کے شکار کے لیے شکار کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: کیا بچے کے عقیقے کا گوشت اس کے والدین کھا سکتے ہیں؟ آقا سستانی کے فتوے کے تحت جواب دیجیے۔ جواب: جی ہاں، مگر ماں کے لیے خاص مکروہ ہے کہ وہ نہ کھائے، البتہ جائز ہے۔ سوال: جادو کرنا اور کرانا کیسا عمل ہے؟ جواب: حرام۔ سوال: طوطے کا فضلہ پیشاب و پخانہ پاک ہے یا نجس؟ جواب: آیت اللہ سستانی کے نزدیک پاک ہے۔ سوال: آقا سستانی کے فتوے میں پرندوں کا فضلہ پاک ہے یا نجس ہے؟ جواب: پاک ہے۔ آنکھوں میں کسی خرابی پر جب ڈاکٹروں نے امام خمینی کو قرآن و مفاتیح الجنان پڑھنے سے منع کر دیا تو فرمایا یہ آنکھیں انہی کاموں کے لیے تو مجھے چاہیے، ورنہ ان کا کیا فائدہ؟ سوال: کیا والدین کسی ضرورت پڑنے پر اولاد کی اجازت کے بغیر ان کے پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب: اگر اجازت نہ ہو تو جائز نہیں ہے۔ سوال: اگر کسی نے ہمارے پاس امانتاً کوئی چیز رکھوائی ہو اور وہ ہم سے گم ہو جائے تو کیا وہ شخص ہم سے اس چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ جواب: اگر ہم نے اس کی حفاظت میں کوتاہی یا لاپرواہی سے کام لیا تو وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ سوال: سڑکوں اور گلیوں میں لگے ہوئے درختوں کے پھل کھانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر وہ کسی شخص کی ملکیت نہ ہو تو جائز ہے۔ سوال: کسی کے گھر کے باہر نکلے ہوئے درختوں کی شاخوں سے پھل توڑ کر کھانا کیسا عمل ہے؟ جواب: احتیاط واجب کے طور پر جائز نہیں ہے۔ آقا سستانی۔ سوال: قسطوں پر سامان خریدنے اور بیچنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: مسلمانوں کے بازار سے ذبح شدہ مرغیاں یا گوشت خرید کر کھانا کیسا ہے جبکہ معلوم نہ ہو کہ صحیح ذبح بھی کیا گیا تھا یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: کیا مردوں کے لیے عورتوں کے میک اپ کا سامان بیچنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: جبکہ کمپیوٹر کو اچھے اور برے دونوں طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا کیا جاتا ہے تو اس کا دوسروں کو بیچنا کیسا عمل ہے؟ جواب: جائز ہے، البتہ حرام کاموں میں استعمال کرنا حرام ہے۔ سوال: اگر معلوم ہو کہ فلاں شخص خمس نہیں دیتا تو اس کے گھر کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: بے نمازی کے گھر دعوت میں جانا کیسا عمل ہے؟ جواب: جائز ہے، مگر اسے نماز کا حکم دینا چاہیے۔ سوال: بیٹی کی شادی میں جہیز کے لیے آہستہ آہستہ جمع کیے گئے پیسوں پر کیا خمس دینا ہوگا؟ جواب: جی ہاں۔ اگر علم حاصل کرتے گئے اور خود کو اخلاق سے آراستہ نہ کیا تو جب تم آیت اللہ بنو گے تو تمہارا نفس آیت اللہ العظمیٰ بن جائے گا۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی کا طالب علموں سے خطاب۔ حج۔ سوال: بار بار حج کرنے کا کیا فائدہ روایات میں ذکر ہوا ہے؟ جواب: سوء خاتمہ سے بچاتا ہے، یعنی مرتے وقت اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ سوال: اگر کوئی شخص دوران حج مر جائے تو اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ جواب: وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ حرام کے اثرات نسلوں میں آشکار ہوتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام۔ سوال: بتائیے مندرجہ ذیل میں سے کون سے کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے استطاعت حاصل ہونے کے باوجود حج کو ٹالا جا سکتا ہے؟ جواب: نمبر 1، یہ سوچنا کہ ابھی خدا کی طرف سے حج کا بلاوا نہیں آیا ہے، غلط۔ نمبر 2، پہلے والدین کو حج کروائیں پھر خود حج کریں، غلط۔ نمبر 3، بیوی شوہر کو بھی ساتھ لے جانا ہے اور اس کے پیسے ابھی نہیں ہیں، غلط۔ نمبر 4، پہلے ہم نماز اور روزے کے تو عادی ہو جائیں پھر حج کی باری آئے گی، غلط۔ نمبر 5، حج پر پیسے خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ خدمت خلق کریں، غلط۔ نمبر 6، حج بڑھاپے میں کرنا چاہیے تاکہ پھر کسی گناہ کا امکان نہ ہو، غلط۔ نمبر 7، جب تک لڑکیوں کی شادیاں نہ ہو جائیں کیسے حج پر جائیں، غلط۔ نمبر 8، بچے بڑے ہو جائیں پھر اطمینان سے حج کریں گے، غلط۔ سوال: بتائیے وہ کون سے امام معصوم تھے جو 40 سال تک حج کے فضائل و مسائل بیان کرتے رہے؟ جواب: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سوال: بتائیے وہ کون سی صورت ہے جس میں انسان پر کئی بار حج واجب ہو سکتا ہے؟ جواب: اجیر بننے کی صورت میں۔ سوال: وہ شخص جو حالت احرام میں ہو کیا وہ نہاتے وقت مکمل احرام اتار سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں۔ جس کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہوتی اس کے دل میں حکمت باقی نہیں رہ سکتی۔ سوال: اگر مستحب طواف کی نماز طواف نہ پڑھی جائے تو کیا طواف باطل ہو جاتا ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: بتائیے علماء نے مکہ میں طویل عرصے تک مستقل قیام کے مکروہ ہونے کی کیا اہم وجہ ذکر فرمائی ہے؟ جواب: عظمت کعبہ دل سے نکل جاتی ہے۔ سوال: کیا شوگر کے مریض جن کے لیے
انسولین کا انجیکشن لگانا ضروری ہے، کیا وہ حالت احرام میں یہ انجیکشن لگا سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں۔ سوال، کیا آیت اللہ خامنہ کی مقلدہ خواتین حالت احرام میں ماسک منہ پر لگا سکتی ہیں؟ جواب جی ہاں۔ قرآن، سوال بتائیے وہ کون سا سورہ جس کا پڑھنا رسول خدا نے ایسے ہی قرار دیا جیسے اس نے شب قدر جا کر عبادت میں بسر کی ہو؟ جواب سورہ ملک۔ سوال، شب 23 رمضان کو کون سے 2 سورے تلاوت کرنے کے لیے چھٹے امام نے قسم کھا کر جنت کا وعدہ کیا ہے؟ جواب سورہ عنکبوت اور سورہ روم۔ حافظے کی دوا کثرت مطالعہ اور کتب بینی ہے۔ سوال، امیر المومنین علیہ السلام نے عید کے دن کو کس عظیم دن سے تشبیہ دی ہے؟ جواب روز قیامت سے۔ سوال، قرآن کو بیچنا کیسا عمل ہے؟ جواب جائز ہے، البتہ بہتر ہے کہ پیسے قرآن بیچنے کی نیت سے نہ لیے جائیں بلکہ جلد یا غلاف بیچنے کی نیت سے لیے جائیں۔ سوال، کیا خواتین کے لیے تلاوت قرآن کے وقت سر کو ڈھانپنا ضروری ہے؟ جواب، اگر نامحرم سامنے نہ ہو تو واجب نہیں ہے۔ سوال، کیا قرآن کی تلاوت کا ثواب کسی زندہ شخص کو یا جس کی غیبت کی ہو اسے بخشا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال، جہاں تلاوت قرآن ہو رہی ہو کیا وہاں باتیں کرنا حرام ہے؟ جواب حرام تو نہیں ہے، البتہ بہتر ہے کہ توجہ سے سنا جائے۔ سوال، اگر قرآن موبائل فون میں محفوظ ہو تو کیا موبائل فون کو حمام وغیرہ میں لے جا سکتے ہیں؟ جواب، اگر یہ عمل توہین شمار نہ ہو تو جائز ہے۔ سوال، جسے قرآن صحیح پڑھنا نہ ہوتا ہو کیا وہ بھی تلاوت قرآن کر سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، البتہ صحیح طور پر پڑھنے کو سیکھنا چاہیے۔ سوال، کیا سجدہ قرآن میں کوئی خاص دعا پڑھنا ضروری ہے؟ جواب ضروری نہیں ہے۔ سوال، حضرت حوا کا نام قرآن میں کس جگہ آیا ہے؟ جواب، قرآن میں کسی جگہ حضرت حوا کا نام ذکر نہیں ہوا۔ سوال، لفظ سیام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب 3 بار۔ سوال، وہ کون سا سورہ ہے جو سب سے آخر میں پیغمبر اسلام پر نازل ہوا؟ جواب سورہ والنصر۔ سوال، لفظ رمضان پورے قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب فقط 1 بار۔ سوال، قرآن میں سب سے بڑا کلمہ کون سا ہے؟ جواب سورہ حجر آیت نمبر 22 میں۔ جب اندلس کو برباد کیا گیا تو غرناطہ کے عوام کے گھروں سے 10 لاکھ کتابوں کو نکال کر 10 روز تک انہیں جلایا گیا۔ اسلامی کتابیں۔ سوال، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے مشہور ترین کتاب ابو طالب مظلوم تاریخ کس عالم دین کی لکھی ہوئی ہے؟ جواب علامہ شیخ عبد الحسین الامینی۔ سوال، علامات ظہور مہدی پاکستان کے کس مشہور عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ جواب علامہ طالب جوہری۔ سوال، اردو زبان میں مشہور تفسیر قرآن انوار النجف کس پاکستانی عالم دین کی لکھی ہوئی ہے؟ جواب علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ۔ سوال، بتائیے شیخ صدوق کی وہ کون سی کتاب ہے جس میں اسلامی احکامات کی وجوہات اور علتیں بیان کی گئی ہیں؟ جواب علل الشرائع۔ اگر معصومین علیہم السلام کی سیرت کا بغور مطالعہ اور ان کے روح پرور کلام کو پڑھے تو ان کی محبت خود بخود دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی۔ اسلامی اصطلاحات۔ سوال، مطاف کسے کہتے ہیں؟ جواب جس جگہ طواف کیا جاتا ہے۔ سوال، شارع کسے کہتے ہیں؟ جواب خداوند عالم اور پیغمبر اکرم کو۔ سوال، فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ جواب شرعی مسائل میں مجتہد کے نظریے کو فتویٰ کہتے ہیں۔ سوال، موجول مالک کسے کہتے ہیں؟ جواب وہ مال جس کا مالک معلوم نہ ہو۔ سوال، فقہ کی اصطلاح میں ولی کسے کہتے ہیں؟ جواب سرپرست کو، مثلاً باپ یا دادا، کبھی شوہر یا حاکم شرع کو۔ سوال، احتیاط کسے کہتے ہیں؟ جواب عمل کو اس طرح انجام دینا جس کے بعد اپنی ذمہ داری پورا ہونے کا یقین حاصل ہو جائے۔ کوئی اچھا اور نیک کام کسی حرام طریقے سے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ سابقہ انبیاء علیہم السلام۔ سوال، کیا حضرت خضر نبی ہیں؟ جواب اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہیں، ایک نیک مرد ہیں، البتہ بعض ان کے نبی ہونے کے بھی قائل ہیں۔ سوال، کیا کسی نبی کے آباء و اجداد کافر ہو سکتے ہیں؟ جواب جی نہیں، انبیاء و ائمہ کے انوار پاکیزہ نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ سوال، قرآن میں حضرت ابراہیم کے والد آزر کا ذکر ہوا ہے، حضرت آزر کا ذکر ہے جو بت تراش تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب وہ حضرت ابراہیم کے والد نہیں تھے بلکہ چچا تھے۔
سوال کیا یہ بات صحیح ہے کہ مقامی عصمت میں سارے معصومین علیہم السلام برابر ہیں؟ جواب جی ہاں۔ عقائد رسول سوال کیا رسول اکرم یا کسی امام معصوم سے کوئی بھول چوک سہو اور نسیان صادر ہو سکتا ہے؟ جواب ہرگز نہیں، ان کا ہر عمل حکم پروردگار ہوتا ہے۔ سوال کیا قرآن میں رسول کے بعد کسی قسم کا اضافہ یا کمی ہوئی ہے؟ جواب جی نہیں، قرآن جو ہمارے گھروں میں موجود ہے یہ وہی ہے جیسا زمانے رسول خدا میں موجود تھا۔ ایک مستحب کام ایسا ہے جس کو ترک کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے اور وہ ہے غسل جمعہ کو ترک کرنا۔ سوال کیا شیطان کسی مومن کو گناہ پر مجبور کر سکتا ہے؟ جواب شیطان کا کام فقط وسوسہ گناہ دل میں پیدا کرنا ہے، اس وسوسے پر عمل کرنا خود انسان کی غلطی ہے، شیطان کو مومن پر کوئی تسلط نہیں دیا گیا ہے۔ سوال عقائد کے سلسلے میں بہت سے وسوسے جو دلوں میں آتے ہیں کیا خدا ان پر بھی سزا دے گا؟ جواب جی نہیں۔ جواب سوال کیا فرشتوں میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں یا ان کی اولاد ہوتی ہیں؟ جواب جی نہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں، ان میں کوئی مذکر و مؤنث نہیں ہوتا اور نہ ہی ان میں شادی اور اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے۔ سوال کیا خدا کائنات کا نظام چلانے کے لیے ملائکہ کا محتاج ہے؟ جواب جی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے کائنات کا نظام اسباب اور وسیلوں کے ذریعے چلانے کا نظام بنایا جس کے لیے ملائکہ کی خلقت کی ہے۔ سوال کیا جنت و جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یا معافی ملنے کے بعد جنت جانے والے وہاں ہمیشہ رہیں گے یا کسی مخصوص مدت تک کے لیے رہیں گے؟ جواب ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ سوال کیا ایمان لانے والے سب کا ایمان برابر ہوتا ہے؟ جواب جی نہیں، ایمان کے الگ الگ درجات ہیں۔ سوال کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا نظر آنا ممکن ہے؟ جواب جی نہیں، اللہ ہر قسم کی جسمانیت سے مبرہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھنے سے نماز میں سستی اور کاہلی دور ہو جاتی ہے۔ رب کل غنی ذو الرحمہ آیت اللہ بہجت۔ متفرق معلومات۔ سوال حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد حضرت مریم کو کون سی چیز کھانے کا حکم دیا گیا؟ جواب کھجور۔ سوال روایات میں کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو کر کپڑے سے خشک نہ کرنے کی کیا حکمت بیان ہوئی ہے؟ جواب جب تک ہاتھوں میں تری رہتی ہے کھانے میں برکت رہتی ہے۔ سوال گرم کھانا کھانے سے ممانعت کی کیا وجہ روایات میں ذکر ہوئی ہے؟ جواب گرم کھانے سے برکت اور وسعت رزق ختم ہو جاتی ہے۔ سوال وہ کون سی دال ہے جس کو رسول خدا نے حافظہ بڑھانے والی شے قرار دیا ہے؟ جواب مسور کی دال۔ سوال وہ کون سا پھل ہے جس کے متعلق امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اسے کوئی بزدل کھائے تو وہ دلیر ہو جائے گا؟ جواب وہی۔ سوال وہ کون سا پھل ہے جسے کھانے سے ڈپریشن کا مرض جاتا رہتا ہے؟ جواب وہی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی فرماتے ہیں جب امام خمینی حیات تھے تو اس وقت بھی میں ہر شب ان کے لیے دعا کیا کرتا تھا اور آج بھی ہر شب آقا خامنہئی کے لیے پابندی سے دعا کرتا ہوں۔ مریضوں کی شفا یابی کے لیے آیت اللہ بہجت کے بتائے ہوئے 9 اہم اعمال۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آقا بہجت فرماتے ہیں کہ ان اعمال کو مریض کی شفا کی نیت سے انجام دیں، انشاءاللہ مکمل شفا حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 1، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کی بہت معمولی سی مقدار زمزم میں ملا کر اس پر 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر مریض کو روزانہ کچھ مقدار مختلف اوقات میں دی جائے۔ نمبر 2، بہت سے غریبوں کو صدقہ دیا جائے، خواہ صدقے کی رقم تھوڑی ہی سب میں تقسیم کی جائے۔ نمبر 3، مریض کی شفا کی نیت سے روزانہ 7 بار سورہ الحمد کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 4، اگر ممکن ہو تو مریض کو معصومین کی قبور پر لے جایا جائے، اگر وہاں لے جانا ممکن نہ ہو تو اپنے وطن میں مریض کا سینہ جس معصوم کی قبر کی سمت میں کیا جائے اسی معصوم کی زیارت پڑھی جائے۔ بنو امیہ و بنو عباس کے مظالم سے تنگ آ کر ہندوستان آباد ہونے والے سادات مال و دولت نہیں بلکہ علوم محمد و آل محمد پر مشتمل کتابیں اپنے کلیجے کے ساتھ لائے۔ نمبر 5، جو بھی مریض کی عیادت کے لیے جائے وہ مریض کی شفا کی نیت سے سورہ الحمد پڑھے۔ نمبر 6، مصائب محمد و آل محمد مریض کو اس طرح سنائے کہ وہ متاثر ہو جائے اور غمگین ہو کر گریہ کرے۔ نمبر 7، شفا کی نیت سے مریض کے لیے کئی بار حدیث کتاب پڑھی جائے اور اس کی تلاوت کے وقت عود کی خوشبو لگائی جائے۔ نمبر 8، مریض کی شفا یابی کے لیے ایک جانور ذبح کرو اگر اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ نمبر 9، نماز صبح کے بعد مریض یا اس کے رشتہ دار 2 رکعت نماز حاجت
نماز فجر کے طریقے سے پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ کہیں اللہم شفینی بے شفائے کا و دعوانی بدعانے کا و آفنی بے آفت کا من بلائے کا فإن عبدک و ابن عبدک۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کہیں بے حرمت الامام الکاظم علیہ السلام۔ مولا علیہ السلام نے اپنی فضیلتوں کے ذریعے پچھلوں کو فراموش کروا دیا اور اگلوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ خاک شفا کی فضیلت بتائیے، وہ کون سے امام تھے جو سجدے کے لیے کربلا کی مٹی کو ایک تھیلی میں اپنے مصلی نماز میں ساتھ رکھتے تھے؟ جواب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سوال، امام زمانہ علیہ السلام نے خاک شفا کو میت کے ساتھ کن جگہوں پر رکھنے کی ہدایت کی ہے؟ جواب، میت کے چہرے کے نیچے یا چہرے کے سامنے۔ سوال، اگر کوئی خاک شفا کی بنی ہوئی تسبیح کے ہر دانے پر تسبیحات 4 پڑھے تو اس کا کیا ثواب روایت میں ذکر ہوا ہے؟ جواب، اس کے نامہ اعمال میں خدا ہر دانے کے عوض 6000 نیکیوں کا اضافہ کرے گا اور وہ روز قیامت 6000 لوگوں کی شفاعت کر سکے گا۔ سوال، جب فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں تو جنت کی حوریں ان سے کیا لانے کی فرمائش کرتی ہیں؟ جواب، تھوڑی سی خاک شفا لانے کی فرمائش کرتی ہیں۔ اس عظیم شخصیت کو پہچانیے۔ نمبر 1، آپ وہ ہیں جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ وہ اخلاق میں میری شبیہ ہیں۔ نمبر 2، آپ کے والد گرامی اپنے زمانے میں ابو المساکین، مساکین کا باپ، اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہوئے اور آپ خود بحر الجود، دریائے سخاوت کے نام سے مشہور ہوئے۔ نمبر 3، آپ کے والد کی شہادت کے بعد رسول نے آپ کے لیے فرمایا میں دنیا و آخرت دونوں جگہ ان کا ولی ہوں۔ نمبر 4، حضرت امیر المومنین حضرت علی اپنی بیٹی کی وجہ سے روزانہ آپ کے گھر تشریف لاتے تھے۔ نمبر 5، آپ کی زوجہ محترمہ کو ام المصائب کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، رسول خدا آپ کو بہت دعائیں دیا کرتے تھے۔ نمبر 7، آپ خود شدید بیماری اور آنکھوں کی خرابی کے باعث کربلا نہ جا سکے مگر اپنے دونوں بیٹوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ نمبر 8، آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ عظیم شخصیت پہچانیے، شہزادی زینب کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چونٹی اور حدود کا ذکر قرآن میں حضرت سلیمان کے قصے میں آیا ہے؟ یہ دونوں جانور قوم کو نقصان سے بچانا چاہتے تھے۔ کارآمد باتیں، شہد کھانے سے حافظہ بڑھتا ہے۔ جس گھر میں شہد ہو تو فرشتے اس گھر میں رہنے والوں کے لیے خدا سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ شہد کو تمام پیغمبروں نے برکت کی دعا دی ہے۔ جب انسان سفر کر کے کسی دوسرے شہر جائے تو وہاں جا کر پیاز کے استعمال کی تاکید کی گئی ہے کیونکہ پیاز اسے اس شہر کے امراض سے بچاتی ہے۔ انار کھانا 40 روز تک شیطان کو غمگین کر دیتا ہے۔ انار کھانے سے وسوسوں کا نفسیاتی مرض دور ہو جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا انجیر کھانے کے بعد کسی دوا کی ضرورت نہیں رہتی۔ روایات میں زکام کو اللہ کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی قرار دیا گیا ہے۔ مشتاق حج کے لیے 5 اعمال۔ سوال، جو شخص حج پر جانے کا بہت مشتاق ہو مگر حالات ساتھ نہ دے رہے ہوں تو وہ کون سے اعمال انجام دے کر حج پر جا سکتا ہے؟ جواب، نمبر 1، سورہ نبا اور سورہ حج کی تلاوت کر کے۔ نمبر 2، ہر 3 دن بعد سورہ جمعہ کی تلاوت کر کے۔ نمبر 3، 1000 دفعہ حج کی نیت سے لا حول ولا قوت الا باللہ آواز بلند پڑھ کر۔ نمبر 4، 1000 بار حج کی نیت سے ماشاء اللہ پڑھ کر۔ نمبر 5، ہر نماز کے بعد یہ پڑھ کر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وقض عنا الدین الدنیا والآخرہ وقض عنا الدین دنیا والآخرہ۔ ان اعمال کو انجام دینے والا انشاءاللہ اسی سال حج پر چلا جائے گا۔ عالم پہچانیے۔ نمبر 1، آپ مدینے میں سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین تھے اور تمام بڑے مراجع کرام کے وکیل تھے۔ نمبر 2، آپ نے دینی تعلیم حوزہ علمیہ
نجف اور قم سے حاصل کی تھی۔ نمبر 3، آپ نے بہت مشکل حالات میں سعودی عرب کے شیعوں کی قیادت سنبھالی اور زندگی کے 45 سال سعودی عرب کے جیلوں میں قید رہے۔ نمبر 4، آپ کو جنت البقیع کے انہدام کے خلاف قید اٹھانے پر 10 سال کے لیے قید کر دیا گیا۔ نمبر 5، آپ نے پوری زندگی وہابیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مکتب تشیع کی خدمت کی۔ نمبر 6، آپ نے 100 سال کی عمر پائی۔ نمبر 7، آپ کو 27 جنوری سن 2011 کو مدینہ میں جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ عالم پہچانیے، اور یہ عالم حجت الاسلام شیخ محمد علی عمری۔ انوکھی نصیحت، کتاب کی فریاد، شہر علم اور باب مدینۃ العلم کے نام پر فلک شگاف نعرے لگانے والوں، مجھ سے اتنا دور کیوں ہو گئے ہو؟ میں اور میرا علم کبھی آپ کے لیے باعث افتخار ہوا کرتا تھا، آج کیا ہو گیا؟ میں آپ کے ہاتھوں میں موبائل فون اور ٹی وی کا ریموٹ دیکھ کر تڑپ جاتی ہوں۔ اہل علم کبھی مجھے خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے، مجھ پر کبھی گرد نہ جمنے دیتے تھے اور ایسا سلوک کرتے تھے جیسے کسی زندہ سے کیا جاتا ہے۔ میں بھی تنہائی میں ان کی مونس ہوتی تھی، ان کو پاکیزہ قصے سناتی تھی اور نبیوں اور ائمہ کی تعلیمات سے روشناس کراتی تھی، لیکن افسوس آج فقط لائبریریوں کے قبرستانوں میں دفن ہوں۔ میں وہی ہوں جس سے گفتگو کے لیے مومنین راتوں کو جاگ کر گزارتے تھے اور مجھ سے باتیں کرتے نہ تھکتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے نہ کہ فقط مجھے پڑھ کر ہی قوموں نے ترقی کی ہے، دنیا کمانے والوں نے دنیا کمائی اور طالبان آخرت بھی جنت حاصل کر گئے۔ کون سی دولت ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ اس خزانے کے ہوتے ہوئے پھر آپ اتنے مفلس و قلاش کیوں ہیں؟ دریا کے پاس رہنے والے اتنے پیاسے کیوں ہیں؟ میرے خزانے علمی انبیاء و ائمہ و علماء کے جواہرات علمی سے پر ہیں۔ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو وہ احترام کرتا ہے، خدمت انجام دیتا ہے۔ آپ جب بھی کتاب کھولتے ہیں تو گویا علم کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب میں اتنی بے مروت بھی نہیں کہ اپنے گھر آنے والوں سے بدسلوکی کا برتاؤ کروں۔ آپ مجھے ہاتھوں میں تو اٹھائیے، دیکھیے کیسے میں علوم و مطالب کو آپ پر نچھاور کرتی ہوں۔ پہلے زمانے کے مومنین گھر میں آگ لگنے پر مال و دولت کے بجائے کتابوں کو بچاتے تھے، مجھے حاصل کرنے کے لیے نظریں مانا کرتے تھے، گھر کا سامان اور جسم کے کپڑے بیچ کر مجھے خرید کر لاتے تھے۔ میرا ایک نسخہ حاصل کرنے کے لیے کئی سال کی نمازیں اجارے پر پڑھتے اور روزے اجارے پر رکھا کرتے تھے۔ آج میری اتنی بے عزتی اور اتنی بے توقیری کہ مفت میں بھی حاصل ہو جاؤں تو کوئی مجھے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اے کتاب خدا، صحیفہ فاطمہ اور کتاب علی کے ماننے والوں، مجھ سے کیوں اتنی اجنبیت ہو گئی ہے؟ کیا آپ کے پاس میرے لیے دن کے 24 گھنٹوں میں کچھ وقت بھی نہیں؟ مجھ سے عہد کریں کہ آج سے میرا مطالعہ شروع کر دیں گے، ورنہ اس جہالت کے باب مدینۃ العلم کا نعرہ حیدری لگانا چھوڑ دیں۔ مومنین بتائیے اس میں سے آپ کو کیا چیز منظور ہے؟ والسلام، آپ کی گمشدہ میراث کتاب علم۔ اللہ کس شخص کو دشمن رکھتا ہے؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر بد اخلاق، متکبر، بد زبان اور بازاری قسم کے شخص کو دشمن رکھتا ہے، جو رات کو مردار بنا پڑا رہتا ہے اور دن کو گدھے کی مانند کام میں لگا رہتا ہے۔ دنیا کا تو عالم ہوتا ہے لیکن آخرت سے بے خبر ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بد عمل، بد زبان شخص کو دشمن رکھتا ہے۔